ایک اور چوری چکاری کیا ٹیکنیکل چوری یا ڈیجیٹل چوری، کیونکہ جس طرح ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ رہا ہے، دنیا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل کرائم یعنی سائبر کرائم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، بہت سے کیسز یہاں پر بھی رپورٹ ہوتے ہیں۔ ریسنٹ کیس ہے جو لاہور میں رپورٹ ہوا کہ ایک ہی دن میں 16 صارفین کے بینک اکاؤنٹس میں سے پیسے غائب ہوئے، لاکھوں کی ٹرانزیکشنز ہوئیں۔ لاہور کے خاتون ہفتے کی شام اپنے گھر میں بڑے آرام سے بیٹھی تھی کہ بینک کا ایک میسج آیا اور حیران کر گیا ان کو کہ آپ کے اکاؤنٹ سے 1.5 لاکھ روپے ملتان کی خاتون کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ اتنے میں ایک اور میسج آیا کہ اکاؤنٹ سے مزید 1 لاکھ روپیہ نکال لیا گیا۔ خاتون نے جب بینک کو کال کی، ہیلپ لائن کو کال کی، تو نمائندے نے اعتراف کیا کہ لٹیرے بینک کے عملے سے بھی زیادہ کاریگر ہیں۔ خاتون جب اپنی یہ شکایت لے کر بینک میں پہنچی تو منظر دیکھ کر حیران ہوئی، کیونکہ ایک نہیں کئی صارفین لٹ چکے تھے، وہاں پر رو رہے تھے بیچارے کہ ہماری جمع پونجی لٹ گئی۔ اگر بات ہم کریں پچھلے سال کی اور سائبر کرائمز کے سٹیٹس آپ کے سامنے رکھیں تو اس میں 5 گنا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ سائبر کرائم ونگ نے آن لائن جرائم کی 1 لاکھ کے قریب شکایت نمٹائیں، جن میں مالی دھوکہ دہی، جنسی ہراسانی، سائبر سٹاکنگ شامل ہے۔ 621 ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اسی پر رپورٹ تیار کی ہے ہمارے ساتھی اینکر سدرا امیر نے، رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اسی پر مزید بات کریں گے۔ یار انس، یار میرے اکاؤنٹ میں سارے پیسے چلے گئے۔ کیا بات کر رہے ہو یار؟ ایک منٹ میں بھی اپنا اکاؤنٹ چیک کرتا ہوں۔ ارے میرا اکاؤنٹ بھی خالی ہو گیا، یہ کیا چکر ہے؟ تو ناظرین، یہ سب کچھ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا ہے، بلکہ آن لائن دنیا جہاں سہولیات سے بھری ہے وہیں خطرات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں سائبر کرائم میں خطرناک شرح سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ 2020 میں گزشتہ 3 سال کی نسبت 5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ 2020 میں مالیاتی جرائم، دھوکہ دہی، بینک اکاؤنٹ تک رسائی اور ہراسانی سمیت 94,000 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ حکام کے مطابق گزشتہ سال مالیاتی جرائم، چائلڈ پورنوگرافی اور ہائی پروفائل واقعات کی 9,073 انکوائریز کی گئی۔ مختلف جرائم میں ملوث 621 ملزمان اور 22 گروپس کو گرفتار کیا گیا۔ بچوں کے جنسی استحصال پر 24 کیس درج ہوئے، جبکہ 26 ملزمان اور 3 بڑے گروپوں کو بھی پکڑا گیا۔ اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر فراڈ میں ملوث 22 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ 16 مقدمات اور 95 انکوائریز ہوئیں، 40 لاکھ سے زیادہ رقم بھی برآمد کی گئی۔ ایف آئی اے کے مطابق 2020 میں مجموعی طور پر 1 لاکھ شکایات کا ازالہ بھی کیا گیا ہے۔ اور جناب اسی پر ہم نے سوچا کہ شامل گفتگو کریں، سائبر لا ایکسپرٹ زین قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو کرائمز ہیں کیوں بڑھ رہے ہیں، کیوں ان کی روک تھام کے لیے کوئی قوانین کیوں نہیں بنائے جا رہے۔ زین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بتائے گا کہ قوانین اگر بنائے جاتے ہیں تو یا تو وہ ناکافی ہوتے ہیں یا پھر ان پہ عمل درآمد کرانے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کو کہاں پر لیک نظر آتا ہے چیزوں کے حوالے سے کہ قوانین صحیح طریقے سے نہیں بنائے گئے یا ان پہ عمل درآمد صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا، کیونکہ آئے روز ایسی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر فائنینشیل کرائم سے ریلیٹڈ جو لا اس ٹائم موجود ہے اور سائبر کرائم سے ریلیٹڈ جو لا اس ٹائم موجود ہے وہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 ہے۔ اگر ہم ان بینکس کے ریلیٹڈ یا پھر کسی بھی فائنینشیل کرائم سے ریلیٹڈ اگر کسی فراڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو لا اسپیسیفکلی بتایا گیا ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے اندر، تو وہ الیکٹرانک فراڈ ہے۔ اب جو آپ کا کویسچن تھا کہ قوانین کیا اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ اس قسم کے مسائل کو حل کر سکیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں اب الیکٹرانک فراڈ ہے، اس کے اندر جو پنشمنٹ ہے وہ 2 سال کی ہے صرف، اور وہ بیلیبل ہے۔ تو اس طرح کے اگر مجرم گرفتار بھی ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بیل کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو الیکٹرانک فراڈ کے اندر جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایشو آتا ہے لوگوں کو، کہ لوگوں کے ساتھ جو فراڈ کمٹ کیا جاتا ہے وہ بعض اوقات لاکھ روپے کا ہوتا ہے، بعض اوقات 1 کروڑ تک کا بھی فراڈ کیا جاتا ہے الیکٹرانک فراڈ۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کی جب بے مثال اس قسم کی جب بہت ساری جو ہے وہ اپلیکیشنز فائل کر دی جاتی ہیں اور بہت سارا جو ہے وہ برڈن آ جاتا ہے، تو پھر دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے وکٹمز بھی دیکھے گئے ہیں جن کے کیسز آج تک ریزالو ہی نہیں ہو سکے اور ان کے اندر بھی تک مجرم ہی نہیں گرفتار ہو سکے۔
تو کرنے کی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو لا جو ہے وہ مضبوط کیا جائے, اس میں پنشمنٹ بڑھائی جائے اور اس کو نان بیلیبل افینس بنایا جائے. اس کے علاوہ جو آگے میں سمجھتا ہوں مزید جو ہے وہ جس کام کو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو ادارے ہیں جو اس طرح کے کیسز کے اندر لوگوں کو پکڑتے ہیں, گرفتار کرتے ہیں, ایک تو ان کو جدید ٹیکنالوجی پرووائڈ کی جائے, اور اس کے علاوہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو فورس ہے وہ بڑھائی جائے تاکہ جو ہے اس قسم کے جو اتنے زیادہ کیسز اب سامنے آ رہے ہیں ان کیسز کا حل نکالا جا سکے. صحیح. سر مجھے بتائیں, جب ہم یہ سٹیٹس شیئر کرتے ہیں کہ سائبر کرائم ونگ نے آن لائن جرائم کی 1 لاکھ کے قریب شکایت نمٹائی ہیں, تو سر کیا یہ فگر سن کر اطمینان نہ حاصل کریں ہم؟ یہ فگر ایسی ہے کہ اطمینان نہ حاصل کیا جائے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کیسز بہت زیادہ ہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت سے کیسز میں لوگوں کو ریلیف نہیں ملا, مجرم نہیں پکڑے گئے. دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے, ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی آپ دیکھ رہے ہیں, تو یہ واقعات بڑھتے جائیں گے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو سائبر کرمنل ہوتا تھا وہ صرف آپ سے آپ کی انفارمیشن جو تھا وہ ریٹریو کرتا تھا, لیتا تھا اور آپ کو جھانسا دیتا تھا کہ انعام کا جھانسا دیتا تھا کہ آپ کا انعام نکل آیا, ہمیں آپ سے انفارمیشن چاہیے. جیسے آپ سے آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر لے لیا جاتا تھا, آپ سے والدہ کا نام پوچھا جاتا تھا, بینک اکاؤنٹ نمبر پوچھا جاتا تھا. اب وقت کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگوں میں یہ نو ہاؤ آ چکی ہے, اویئرنیس آ چکی ہے, تو انہوں نے جدید طریقے اپنانے شروع کر دیے. جیسے آج کل ایک طریقہ بہت زیادہ جو پاپولر اپنایا جا رہا ہے وہ فیک ڈیتھ سرٹیفکیٹس کو تیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد رجسٹرڈ سمز کو بند کروایا جاتا ہے اور اسی شخص کی ایک نئی سم ایشو کروا کر اس کے اوپر پھر ان کے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ انلیگل ٹرانزیکشنز کی جاتی ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجیز تھی ان کے اندر بھی ایڈوانسمنٹ آئی, سائبر کرمنلز نے بھی اپنے رستوں کو چینج کیا اور جدید رستے اپنائے. اور سائبر کرائم کے اندر جو ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو لوگوں کو بتانی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو سائبر کرمنل ہے وہ ہمیشہ انونیمس رہتا ہے, وہ کبھی بھی سامنے کھل کر نہیں آتا. سائبر کرائم اور دوسرے کرائم میں فرق ہی یہ ہے کہ دیر از نو کرائم سین. سائبر کرمنل ہمیشہ چھپ کر وار کرتا ہے, اور چھپ کے وار کرنے کا صرف ایک ہی حل نکالا جا سکتا ہے کہ ایک تو ہم ٹیکنالوجی کا ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود ہونی چاہیے جس سے سائبر کرمنل جو ہیں پکڑے جا سکیں. دوسرا نہیں سر, وہ ٹیکنالوجی کیا پاکستان کے پاس نہیں ہے سر؟ اس میں کیا مسئلہ ہے سر؟ آئی پی ایڈریس سے سب کچھ ٹریس ہو جاتا ہے. دیکھیے فورن سائٹس آپ کے ملک کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں, آئی پی ایڈریس آپ خود جا کے کسی بھی لوکل ویب سائٹس کا تو لے سکتے ہیں, لیکن آپ کو جب فورن جیسے فیس بک ہے, آپ کو فیس بک کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس آئی پی ایڈریس ہے کسی بھی فیس بک اکاؤنٹ کا, تو اس کے لیے آپ کو فیس بک اتھارٹی سے ریکویسٹ کرنی پڑے گی. آپ کو ڈائریکٹلی کوئی بھی انڈیویجول سر, لیکن اگر اداروں کی بات کریں, اگر ہم ایف آئی اے کی بات کریں, سائبر کرائم ونگ کی بات کریں سر, ان کے لیے تو ایسا کوئی مسئلہ ہو نہیں سکتا. وہ تو سمپلی فیس بک سے کانٹیکٹ کریں گے, ان کو یہ ڈیٹیلز دے دی جائیں گے, isn't it؟ بالکل ایسا نہیں ہے. آپ سے پہلے کورٹ سے آرڈر لینا ہوتا ہے. کورٹ کے آرڈر کے بعد آپ جو بھی ادارہ ہوتا ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہے فیس بک اتھارٹی سے. فیس بک اتھارٹیز کچھ کیسز میں وہ آئی پی ایڈریسز کو جنریٹ کر دیتی ہیں, بتا دیتی ہیں, اور کچھ کیسز میں نہیں کیا جاتا. اور اس کے لیے ہی میں ہمیشہ سے کس طرح کے کیسز میں سر فیس بک ایڈریس شیئر نہیں کرتی, کس طرح کے کیسز میں زیادہ مسئلہ آتا ہے؟ سر اس میں ایشو یہ ہے کہ آپ کو ان کنٹریز کے ساتھ میوچل اسسٹنس ٹریٹیز کو سائن کرنا ہوگا. جیسے جس ممالک کے اندر فیس بک کمپنی جو ہے اوریجنی جہاں سے چل رہی ہے, ان ممالک کے ساتھ آپ کو میوچل اسسٹنس ٹریٹیز کو سائن کرنا ہوگا, اور اس کے بعد آپ کے لیے یہ کام زیادہ آسان ہو جائے گا. جیسے وہ ٹریٹیز تو سائن کرنی ہوں گی, لیکن میں پھر بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں اسپیشلی ناظرین کے لیے کہ ایسا کون سا کرائم رپورٹ ہو تو ایک شخص یہ سوچے کہ اس میں شاید مجھے ریلیف نہیں ملے گا بیکاز وی ڈونٹ ہیو دا ٹریٹی. ایسا کون سا کرائم ہو جس میں وہ سوچے گا کہ کورٹ سے آرڈر ملنے کے باوجود بھی فیس بک سپورٹ نہیں کرے گا, واٹس ایپ یا فار دیٹ میٹر انسٹاگرام وہ سپورٹ نہیں کرے گا, ڈیٹیلز نہیں شیئر کی جائیں گی, اور ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ اس میں ریلیف فراہم کرنے میں ناکام رہے گا. ایسے کون سے کیسز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اسپیسیفکلی آپ کسی کیس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے, لیکن اسی حوالے سے سٹیزن پروٹیکشن رولز آئے تھے 2020 کے اندر, جہاں پر اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی فورن سائٹس پاکستان کے اندر پاپولر سائٹس ہیں وہ اپنے دفاتر کو اوپن کریں گی پاکستان کے اندر. اور اس کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ سوشل میڈیا سائٹس کو
रेगुलेट किया जा सके, क्योंकि अगर इस पर तो सर नो डाउट पाकिस्तान ने कोशिश की है, इसमें कोई शक नहीं है सर, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ज़ाहिर है जब तक उनका कंसर्न डेस्क यहाँ पर होगा नहीं, हम उस पर आगे चलकर कोई कार्रवाई कर नहीं सकते सर। लेकिन मुझे बताएं, क्या ऐसी ऑब्जर्वेशन है कि इदारे खुद मुलव्वस होते हैं, बैंक्स खुद मुलव्वस होते हैं, जो कस्टमर का डाटा होता है वो कहीं ना कहीं से किसी लीक हो जाता है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात जाननी बड़ी ज़रूरी है कि जैसे भी आपने शुरू में बात स्टार्ट की किसी बैंक अकाउंट की, कि बैंक अकाउंट के अंदर एक खातून के साथ ये क्राइम कमिट हुआ, ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि ये कैसे पता चल गया कि इस बैंक अकाउंट के अंदर पैसे मौजूद थे। हाँ। दूसरी बात, आजकल जदीद बैंकिंग निज़ाम के अंदर जहां पर हर बैंक के अंदर कैमरे नस्ब हैं, हाँ। और जदीद बैंकिंग सिस्टम आ चुका है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आप निकलवा सकते हैं, आपके पास इजाजत है कि आप अपना फॉर्म फिल करके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ले सकते हैं, और आपके पास ये इंफॉर्मेशन भी आ जाती है कि किस बैंक अकाउंट में आपके पैसे गए हैं, और वो बैंक अकाउंट भी किसी ना किसी शख्स के नाम पर ही ओपन हुआ होता है। और फिर विड्रॉल ऑफ कैश का हो जाना, वो भी कैमरा लगे हुए हैं बैंक्स के अंदर मौजूद हैं। तो फिर ये बात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये फिर ये कैसे हो गया। समझ से बालातर है कि पहली इंफॉर्मेशन ये कि बैंक अकाउंट में पैसे मौजूद हैं, इस चीज की इंफॉर्मेशन होना, फिर उन पैसों का विड्रॉल हो जाना, इस चीज का ये बड़ी एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है कि ये कैसे हो गया। ये तो अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये देखा जाएगा कि ये इलीगल ट्रांजैक्शन जो थी, क्या आया एटीएम स्किमिंग डिवाइसेस के थ्रू की गई, क्या इसके अंदर इलीगल ट्रांजैक्शन की गई थ्रू दी सिम कार्ड्स। ये तो अब आगे जो रेलिवेंट जो है इदारे हैं जो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे वो ये देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखेंगे जिनमें जो जैसे आपने कुछ अर्सा पहले कोई एटीएम मशीन फर्ज किया इस्तेमाल की है, तो देखा ये गया कि कुछ आपको 1 घंटा या 2 घंटे बाद आपको मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट से पैसे चले गए। तो इस तरह के केसेस में ये देखा गया बिल्कुल जैन साहब, हमने देखा था कि माजी में ये एटीएम के जरिए जो डिवाइसेस लगाई जाती हैं फिर उनके जरिए जो पैसे निकल जाते हैं, ये इशू बहुत उठा था पाकिस्तान में, क्योंकि इस तरह भी बहुत सारे लोगों के पैसे गए थे और ये कराची में बहुत ज़्यादा हुआ था। मुझे ये बताएं कि जब आप रूल्स की कवानीन की बात करते हैं तो इंतज़ामिया की साइबर क्राइम को लेकर तवज्जो ज़्यादा किस तरफ होती है, कि अगर ये देखें फाइनेंशियल क्राइम्स को रोका जाए या डिफेमिनेशन केसेस की तरफ आए तो हम किस तरफ इंतज़ामी की ज़्यादा तवज्जो देखते हैं? देखिए, 3 किस्म के साइबर क्राइम्स इस टाइम पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कमिट हो रहे हैं। नंबर 1 सोशल मीडिया क्राइम्स है, नंबर 2 ईमेल रिलेटेड क्राइम्स है, नंबर 3 सोशल फाइनेंशियल क्राइम्स है। जब हम सोशल मीडिया क्राइम्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा जो क्राइम है वो साइबर हरासमेंट, साइबर स्टॉकिंग से रिलेटेड है, जिसमें अगर हम हरासमेंट की बात करें तो उसके अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 20, ऑफेंस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, जिसमें किसी भी शख्स के खिलाफ जो है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है जिसका उसके पास कोई सबूत नहीं होता। ये इसको साइबर डेफेमेशन भी कहते हैं। एक तो ये क्राइम बहुत ज्यादा है। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि इस टाइम बहुत ज्यादा क्राइम कमिट किया जा रहा है, जिसकी बहुत सारा बीइंग ए लॉयर हमारे पास लोग बहुत ज्यादा विक्टिम आते हैं, वो क्राइम है ऑफेंस अगेंस्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, जिसमें किसी भी शख्स की ऑब्जेक्शनेबल तस्वीरें या वीडियोस को शेयर कर दिया जाता है। तो ये क्राइम भी बहुत ज्यादा कमिट हो रहा है। और इसमें सेक्शन 20, सेक्शन 21 एंड सेक्शन 24 के केसेस बहुत ज्यादा हैं, जिसमें साइबर स्टॉकिंग आ जाता है, डिग्निटी एंड मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन आ जाता है, बीइंग ए लॉयर जो केसेस हमने देखे। जी। अब उसके साथ साथ जो केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं वो जिसका आज आप जिक्र कर रहे हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स के हैं, जिसके हवाले से इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी जो है साइबर लॉज के अंदर जो है वो ये मुतलका लॉज है, तो इसके केसेस भी बहुत ज्यादा है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा, अगर जो आपका क्वेश्चन है कि जी सबसे ज्यादा जो इस टाइम लोग विक्टिम्स हैं वो किस जुर्म के हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स और सोशल मीडिया क्राइम्स के लोग विक्टिम हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और डिजिटल क्राइम से मुतालिक हमसे गुफ्तगू करते हैं कि कौन सा क्राइम इस वक्त ज़्यादा है और कवानीन मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर लूप होल्स हैं, जैसे कि फेसबुक का डेस्क यहाँ पर ना होना, हमारे कुछ ट्वीटीज़ का ना होना, जिसकी वजह से हमें डिटेल्स नहीं मिलती, यानी इदारों को फिर कार्रवाई हो नहीं पाती। एक ब्रेक